بالآخر وہ دن بھی آن پہنچا تھا جب اس نے پاکستان واپس لوٹ جانا تھا۔ بہت سی یادیں اور خوشیاں سمیٹ کر وہ اب اپنی زندگی اپنے ملک کی جانب لوٹ رہی تھی، جہاں اس کے اپنے اس کے انتظار میں تھے۔ میں تم لوگوں کو بہت مس کروں گی، وہ کیلن کے گلے لگتے ہوئے بولی۔ اس وقت وہ سب ایئرپورٹ پر کھڑے تھے۔ آج صرف ماجبین کی فلائٹ تھی۔ زارا اور الف کو کل کی فلائٹ سے روانہ ہونا تھا۔ ہم بھی تمہیں بہت مس کریں گے اور وہاں جا کر بھی رابطے میں رہنا، کیلن اس سے الگ ہوتے ہوئے بولی۔ ہاں، اور ہمیں اپنی شادی میں بلانا مت بھولنا۔ الف نے اسے پھر چھیڑا۔ ماجبین اسے گوری سے نوازتی زارا کی جانب مڑی۔ اپنا خیال رکھنا ایم جے، جو بھی فیصلہ ہو ہمت نہیں ہارنا، تم ایک بہادر لڑکی ہو۔ زارا نے اس کی ہمت بڑھائی۔ ماجبین نے مسکراتے ہوئے ہاں میں سر ہلا دیا۔ آنکھوں میں اچانک نمی در آئی تھی۔ اوئے چڑیل رونے کا سین نہیں چلے گا۔ ہم سب جلد پاکستان آئیں گے، بلکہ سال میں 1-2 بار سب ساتھ جمع ہوا کریں گے۔ الیکس کی بات پر اس نے مسکراتے ہوئے اس کے بال بگاڑے۔ آج حادثاتی طور پر تمہاری شکل کے ساتھ ساتھ تمہاری باتیں بھی اچھی لگ رہی ہیں۔ ماجبین کی بات پر وہ سب ہنس دیے، جبکہ الیکس منہ بنا کر بولا، چڑیل کی چڑیل رہنا۔ وہ مسکرا دی۔ فلائٹ کی بورڈنگ اناؤنسمنٹ ہونے لگی تھی۔ وہ ایک بار پھر سب سے مل کر اندر کی جانب بڑھ گئی۔ یہ جانے بغیر کہ ایک نیا سفر اور اس کا ہم سفر اس کا انتظار کر رہا ہے۔ امی جان جلدی کریں، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ عزام علامہ بیگم کو آواز دیتے ہوئے بولا۔ وہ ماجبین کو لینے ایئرپورٹ جا رہا تھا، مگر علامہ بیگم کے کہنے پر رک کر ان کا انتظار کرنے لگا، جو ہاتھ میں ٹفن لیے کچن سے نکل کر لاؤنج میں آ رہی تھی۔ یہ لو، اس میں سینڈوچ ہے، یہ ماجبین کو دینا، وہ راستے میں کھا لے گی۔ وہ ٹفن اس کی طرف بڑھاتے ہوئے بولی، وہ گھر ہی آ رہی ہے، آپ کو اسے جو کھلانا ہو گھر آنے پر کھلا پلا لیجیے گا۔ عزام نے حیرت سے انہیں دیکھتے ہوئے کہا، کیا مطلب تب تک وہ بھوکی رہے گی؟ شرافت سے اسے لے کر جاؤ اور گاڑی میں دے دینا۔ علامہ بیگم گھٹتے ہوئے بولی، اوف اچھا ٹھیک ہے دیں۔ وہ ہار مانتا ہوا بولا۔ علامہ بیگم مسکرا دیں اور ٹفن اس کے ہاتھ میں تھما دیا۔ اب چلتا ہوں، چچا جان انتظار کر رہے ہیں۔ وہ کہہ کر باہر نکل گیا، جہاں صدیق صاحب پہلے ہی اس کا گاڑی میں بیٹھے انتظار کر رہے تھے۔ ایئرپورٹ سے باہر نکلتے ہی اس کی نظر سیدھا عزام اور صدیق صاحب پر پڑی، جو گاڑی کے ساتھ کھڑے اس کے انتظار میں تھے۔ وہ مسکراتی ہوئی ان کے پاس چلی آئی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسا ہے میرا بچہ؟
وہ پیار سے اسے گلے لگاتے ہوئے پوچھنے لگے۔ عظام مسکرا کر اس کے سوال کا جواب دیتا۔ اس کا سامان ڈگی میں رکھنے لگا تھا۔ بالکل ٹھیک، اور آپ کمزور لگ رہی ہیں۔ وہ انہیں دیکھتے ہوئے بولی۔ بس بیٹا، اب ہماری عمر ہو گئی ہے، اس کا ہی اثر ہے۔ ارے ابھی کہاں، ابھی تو آپ جوان ہیں، اس نے مسکرا کر کہا اور ایک نظر عظام کو دیکھا جو اب اس کا سامان رکھ کر گاڑی میں بیٹھ رہا تھا۔ چلو، گھر پر سب انتظار کر رہے ہیں۔ تمہاری بڑی مامی نے تو راستے کے لیے سینڈوچ بھی ساتھ بھیج دیے۔ وہ کہتے ہوئے گاڑی میں بیٹھ گئے۔ واہ، ورلڈ بیسٹ مامی، کہاں ہے سینڈوچ؟ اس نے پچھلی سیٹ پر بیٹھ کر سوالیہ نظروں سے عظام کو دیکھا جو ڈرائیونگ سیٹ سنبھال چکا تھا۔ یہ لو، عظام نے آگے رکھا ٹفن اٹھا کر اسے پکڑایا اور گاڑی کو سٹارٹ کر کے گھر کے راستے پر آگے بڑھا دی۔ اب گاڑی تیزی سے اپنی منزل کی جانب گامزن تھی۔ وہ اپنے آفس میں بیٹھا موبائل ہاتھ میں پکڑے مسلسل کال ملانے میں مصروف تھا، مگر دوسری طرف سے نمبر بن جا رہا تھا۔ اس نے غصے سے موبائل ٹیبل پر پٹخ دیا۔ آخر اس لڑکی کا فون مسلسل بند کیوں جا رہا ہے؟ اسامہ غصے سے بڑبڑایا۔ شٹ شٹ، میں تو اس کے گھر کے بارے میں بھی نہیں جانتا۔ کیا کروں، کیسے معلوم کروں؟ اس کو اب احساس ہوا۔ سوائے نام اور فون نمبر کے کچھ بھی تو معلوم نہیں تھا۔ اس نے اپنے بال مٹھی میں جکڑ لیے۔ تم کہیں بھی چھپ جاؤ مہین، میں تمہیں ڈھونڈ نکالوں گا۔ تمہیں کیا لگتا ہے اتنی آسانی سے مجھے چھوڑ کر جا سکتی ہو؟ وہ اس کے تصور سے مخاطب ہوا اور اٹھ کر آفس کی وال مرر کے سامنے جا کھڑا ہوا جس کے پار ایک جگمگاتا شہر آباد تھا۔ انا جب حد سے زیادہ ہو تو پھر کیوں نہ تماشا ہو۔ پتہ ہے نانی جان، میں وہاں اسامہ سے بھی ملی، پر مجھے ذرا بھی ان کو دیکھ کر کوئی خوشی محسوس نہیں ہوئی، بلکہ دکھ ہی ہوا۔ وہ شاہ بی بی کے کمرے میں موجود ان کو اپنے دل کا حال سنا رہی تھی۔ گھر آ کر سب سے ملنے کے بعد وہ سیدھا ان کے کمرے میں چلی آئی تھی اور اب 15 منٹ سے ان کے سرہانے بیٹھی مسلسل بولے چلی جا رہی تھی۔ جانتی ہے کیوں؟ اوہو، میں بھی نہ۔ آپ کیسے جانتی ہوں گی؟ میں بتاتی ہوں۔ اسامہ نے وہاں منگنی کر لی۔ ہر وقت وہ رمیسا کے ساتھ پائے جاتے تھے۔ اس نے مسکرا کر کہتے ہوئے شاہ بی بی کو دیکھا جو خاموش لیٹی اسے دیکھ رہی تھی، مگر بولتی آنکھیں افسردہ تھیں۔ اس لڑکی کو دیکھ کر جو اپنا غم بھی مسکرا کر بتایا کرتی تھی۔
اگر یہ سب میں نے کیا ہوتا نانی جان تو تب میرے ساتھ کیا ہوتا؟ اس نے سوالیہ نظروں سے انہیں دیکھا، جبکہ وہ اچھے سے جانتی تھی جواب نہیں ملے گا۔ فالج کے اٹیک نے ان کا منہ تک ٹیڑھا کر دیا تھا، جس کے باعث گھر والے ان کی آواز تک سننے سے محروم ہو گئے تھے۔ اگر میں کسی اور کے ساتھ افیئر چلاتی تو تب اسامہ مجھے غیرت کے نام پر قتل کر دیتے، مگر انہیں کوئی کچھ نہیں کہے گا، کیونکہ وہ تو مرد ہے نا، جو چاہے وہ کر سکتے ہیں۔ کون کیا کر سکتا ہے؟ دروازے سے آتی آواز پر اس نے سر اٹھا کر دیکھا۔ علامہ مامی کھڑی اسے سوالیہ نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ کمرے میں آتے ہوئے انہوں نے اس کا آخری جملہ سن لیا تھا، اس لیے پوچھ بیٹھی، کیا ہوا؟ کون کیا کر سکتا ہے؟ علامہ بیگم نے پھر پوچھا۔ ماجبین جو یہ سوچ کر پریشان ہو رہی تھی کہ شاید علامہ مامی نے سب سن لیا، ان کے دوبارہ پوچھے جانے والے سوال پر وہ پرسکون ہو گئی۔ کچھ نہیں مامی جان، ویسے ہی نانی جان کو پیرس اور ان کے لوگوں کے بارے میں بتا رہی تھی کہ وہ وہاں کیسے رہتے ہیں۔ وہ مسکرا کر بولی، اس کی بات میں چھپے مطلب کو صرف شاہ بی بی ہی سمجھ سکتی تھی۔ اچھا، ویسے میں تمہیں یہ تصویر دکھانے آئی تھی، ذرا بتاؤ تو یہ لڑکی کیسی ہے؟ وہ مسکراتے ہوئے خود بھی بیڈ پر آ بیٹھی اور تصویر ماجبین کی طرف بڑھائی۔ کون ہے یہ؟ وہ تصویر میں موجود اس خوبصورت سے لڑکی کو دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ یہ افروز باجی کی بیٹی ہے، میں نے اسے اذان کے لیے پسند کیا ہے۔ وہ مسکرا کر بولیں جبکہ ماجبین مسکرا بھی نہ سکی۔ دل میں کہیں اندر ایک ٹیس سی اٹھی تھی، بہت اچھی ہے، اذان کو پسند ہے؟ اس نے تصویر پر نظریں جمائے ہی پوچھا۔ اس نے فیصلہ مجھ پر چھوڑا ہوا ہے، جس سے چاہے کر دوں، اس لیے مجھے جو پسند ہوگی اسے بھی پسند آ جائے گی۔ وہ مسکراتے ہوئے کہہ رہی تھی، خوشی چہرے سے ہی جھلک رہی تھی۔ بالآخر اذان کو دی گئی دھمکی جو کام کر گئی تھی، یعنی اذان یہ شادی علامہ مامی کی خوشی کی خاطر کر رہے ہیں۔ اس نے تصویر کو دیکھتے ہوئے سوچا، اسے علامہ بیگم کے پاس سے اندازہ لگانے میں ذرا دیر نہ لگی تھی، کیونکہ ماجبین جانتی تھی وہ اسامہ نہیں، جس کے لیے اپنی خوشیاں اور خواہشات عزیز ہوں، وہ عظام ہے، جو دوسروں کے لیے اپنی خوشیاں اور خواہشات کا گلا گھونٹنا جانتا ہے۔ امی جان، وہ انہی سوچوں میں گم تھی کہ عظام بھی علامہ بیگم کو آواز دیتا شاہ بی بی کے کمرے میں چلا آیا۔ امی جان آپ یہاں ہیں اور میں آپ کو باہر ہر جگہ ڈھونڈ رہا تھا۔ عظام نے ایک نظر ماجبین پر ڈال کر علامہ بیگم سے کہا، تو ہر جگہ ڈھونڈنے کے بجائے سیدھا یہیں آ جاتے۔ وہ اس کا کان کھینچتے ہوئے بولی،
مجھے بعد میں مار لیجیے گا، لیکن پہلے میرے کپڑے نکال دیں، مجھے ضروری کام سے جانا ہے۔ اس نے کان چھڑواتے ہوئے کہا، اچھا چلو نکالتی ہوں تمہارے کپڑے۔ وہ کہتے ہوئے اٹھی کہ تبھی معجبین نے تصویر ان کی طرف بڑھا دی۔ یہ لیں مامی جان، لڑکی واقعی بہت پیاری ہے، عزام کے ساتھ اس کی جوڑی اچھی لگے گی۔ اس نے کہہ کر عزام کی طرف دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ معجبین کی بات پر وہ بے تاثر چہرہ لیے کمرے سے باہر نکل گیا۔ علامہ بیگم بھی تصویر لے کر اس کے پیچھے چل دی تھی۔ چاہے جانے کا احساس بہت پیارا ہوتا ہے نانی جان۔ اس نے شاہ بی بی کو دیکھا جو کب سے خاموش لیٹی ان سب کی باتیں سن رہی تھی۔ بھلے اس شخص سے آپ کو محبت نہ ہو، مگر جب اس ہی شخص کو کسی اور کا ہوتا ہوئے دیکھو تو دل میں کہیں دور ایک ٹیس سی اٹھتی ہے۔ دل میں یہ خوف سا آتا ہے کہ شادی کے بعد بھی کیا وہ شخص ہمیں یاد رکھے گا یا بھول جائے گا۔ وہ کہہ کر مسکرائی اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ اچھا میں نے بہت کان کھا لیے آپ کے، اب آپ آرام کریں، میں بھی اپنے کمرے میں جاتی ہوں۔ معجبین کہہ کر دروازے کی جانب بڑھی۔ اور کیا شادی کے بعد بھی عزام میرا ایسے ہی خیال رکھیں گے؟ یا ایک بار پھر میں اکیلی ہو جاؤں گی؟ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ وہ انہی باتوں کو سوچتی کمرے سے باہر نکل گئی۔ وہ اس وقت ٹی شرٹ اور ٹراؤزر میں ملبوس چھت پر کھڑا تیسری سگریٹ سلگا رہا تھا۔ نیند کے باعث اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ رات کی تاریک میں ٹھنڈ بھی بڑھتی جا رہی تھی، مگر وہ پرواہ کیے بغیر اپنے سگریٹ پینے میں لگا رہا۔ میں آپ کو کبھی نہیں بھول سکتا معجبین، آپ سے محبت کی ہے میں نے۔ یہ کوئی وقتی جذبہ نہیں جو بدل جائے۔ سگریٹ کا کش لیتا وہ معجبین کے تصور سے مخاطب ہوا۔ بھلے میری زندگی میں کوئی اور بھی شامل ہو جائے، مگر ازل سے یہ دل صرف آپ کے لیے دھڑکا ہے اور ابد تک آپ کے لیے ہی دھڑکتا رہے گا۔ سگریٹ سے اترتے دھوئیں میں سے معجبین کا عکس نظر آنے لگا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اسے چھونا چاہا، مگر دیکھتے ہی دیکھتے اس کا عکس ہوا میں غائب ہو گیا۔ اگر امی جان نے دھمکی نہ دی ہوتی تو کبھی میں شادی کے لیے رضامند نہ ہوتا۔ آخر میں کسی کو دے ہی کیا سکتا ہوں، میرا سب کچھ تو آپ کے پاس ہے۔ تیسری سگریٹ بھی ختم ہو گئی۔ اس نے آخر کا بچا ہوا حصہ نیچے پھینک کر پیر سے مسل دیا۔ ٹھنڈ کا احساس بڑھنے لگا تھا۔ وہ اپنے بازوؤں پر ہاتھ پھیرتا جانے کے لیے مڑا کہ تبھی سیڑھیاں چڑھتی معجبین اسے اوپر آتی دکھائی دی۔ آپ اتنی رات کو یہاں کیا کر رہی ہو؟ عزام نے اس کے قریب پہنچنے پر پوچھا۔
میں آپ کو جواب دینے کی پابند نہیں، وہ روکھے لہجے میں کہتی آگے بڑھنے لگی کہ تبھی ایک بار پھر اسے عزام کی آواز سنائی دی۔ میں جانتا ہوں آپ میری پابند نہیں، مگر میں کچھ وقت اکیلے رہنا چاہتی ہوں۔ معجمین اس کی بات کاٹ کر بولی۔ صاف واضح تھا وہ عزام کو جانے کا کہہ رہی تھی۔ عزام بھی پھر کچھ بولے بنا ایک نظر اس کی پشت پر ڈال کر سیڑھیوں کی جانب بڑھ گیا۔ آخر کیا ضرورت تھی مجھے عزام سے ایسے بات کرنے کی؟ آخر مجھے برا کیوں لگ رہا ہے؟ وہ اس کے جاتے قدموں کی آواز سن کر افسردگی سے بڑبڑائی۔ وہیں چھت پر لگے گلاب کے پھول دلچسپی سے اس کی بڑبڑاہٹ کو سننے لگے تھے۔